علی وٹ کین یو ٹیل اس اباؤٹ لاہور میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہائی الرٹس بھی جاری کی گئی ہیں. سو وٹ از گوئنگ آن ان لاہور رائٹ ناؤ؟ جی لاہور میں آج تھوڑا سا رش جو ہے وہ سڑکوں پر کم نظر آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بچوں کو چھٹی دی گئی تھی. ادروائز جو ہے اسپرٹس ظاہر ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے باقی پورے ملک میں ہیں اسی طرح لاہور میں بھی آئے ہیں. اور اب تو خیر سرکولر آ گیا ہے کہ کل سے سکولز بھی تمام کھلے ہیں، تمام تعلیمی ادارے کھلے ہیں، اور صرف جو ہماری ایئر سپیس ہے وہ بھی مطلب دن میں کوئی 2 دفعہ بند کی گئی، لیکن اب جو ہے فی الحال وہ بھی کھل گئی ہے اور امید ہے کہ کھلی رہے گی. ایگزیکٹلی. اور علی ایک تو اہم بات یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب یہاں پر سکون سے اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے جو جوان یونیفارم میں موجود ہیں وہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اپنا کام، اور اسی وجہ سے وہ جو خوف اور وہ جو ایک ٹیررائزڈ قوم نظر آتی ہے وہ آپ کو دوسری طرف نظر آتی ہے، وہ اس طرف نظر نہیں آتی. بٹ دین اگین وی نو دیٹ دا سچویشن از اسٹل ڈیولپنگ. واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ ان نیکسٹ فیو آورز؟ دیکھیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وار اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ ہمارے جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ افواج پاکستان ہے، یہ ایک وار ہارڈنڈ ملٹری ہے. ہم تقریباً پچھلے 25 سالوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں. سو ہمارے جوانوں سے لے کے تو ہمارے جرنیلوں تک یہ ظاہر ہے وار اسٹریٹجائز کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے آتا بھی نہیں ہے. میرے سے شکر ہے کہ مشورہ بھی کوئی نہیں کرتا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پرانے اگر نکال کے دیکھ لیں انسٹنسز، جس طرح بالا کوٹ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب وہ ہوا تو پاکستان نے جو رپلائی تھا وہ شاید 48 گھنٹے کے اندر نہیں دیا، لیکن پاکستان نے رپلائی دیا. اور پاکستان نے نہ صرف رپلائی کیا، اس کے بعد پاکستان نے ایک طیارہ بھی گرایا، اس کے بعد ان کا ایک جو پائلٹ تھا اس کو بھی کیپچر کیا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جب وار اسٹریٹجی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اگر فوج چاہتی ہے کہ ہم کچھ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوائنٹ اے کیوں ہو، وہ پوائنٹ بی کیوں نہ ہو. تو اس کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس میں موسم سے لے کے، پھر اس میں ڈیٹرنسز سے لے کے، پھر اس میں بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں. سو اب بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں انہوں نے آج کے دن میں 2 دفعہ یہ کہا ہے کہ جی رسپونڈ تو وہ کریں گے. سو اب یہ بات تو طے ہے کہ رسپانس ہوگا. اب انہوں نے جو دونوں دفعہ میں کوئی یہ بات نہیں کی کہ ہم اتنے گھنٹوں میں کریں گے. سو اگین جس طرح سے وہ انڈین عوام ہمیں نظر آ رہا تھا، ان کے اینکرز ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کو پش کر رہے ہیں کہ آپ فوراً کچھ کریں. ہمیں ایسا رول بالکل پلے نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ وی نو، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وی آر ان گڈ ہینڈز، وہ خود سے ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ بہتر ہوگا. اور تیسری اور آخری چیز، جب ہم یہ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر بہت سارے لوگ خود سے اپنے پاس سے میسیجز بنا کے واٹس ایپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ واٹس ایپ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی پیدا کر سکتا ہے، کوئی خوف و ہراس کی سچویشن بھی پیدا کر سکتا ہے، غلط قسم کی گائیڈ لائنز بھی دے سکتا ہے. سو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. بالکل ٹھیک ہے. جو افواج پاکستان فیصلہ کریں گی وہ ہمیں بتا دیں گی اور ہم اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل کریں گے. اوکے، ویل کم بیک ٹو یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.